میں ہوں افتخار احمد اور سما کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الیکشن 2024 بہت سے اتار و چڑھاؤ کے بعد اور بہت سے قیاس آرائیوں کے بعد اب 8 فروری کو ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے گزشتہ انتخابات کی طرح اس الیکشن کے نتائج پاکستان کی پسی ہوئی عوام کے لیے کوئی حل لائیں گے یا پھر یہ گھن چکر یوں ہی چلتا رہے گا؟ انتخابات سے پہلے نہ صرف سیاسی عدم استحکام عروج پہ ہے بلکہ معاشی بدحالی، صحت، تعلیم، زراعت، خارجہ پالیسی، آئی ٹی اور دوسرے شعبہ جات عوامی خواہشات کی ترجمانی نہیں کرتے۔ شاید ان کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا میں تذکرہ نہیں کر رہا۔ ان حالات کے پیش نظر سما نے یہ فیصلہ کیا کہ عام انتخابات سے پہلے اہم مسائل کی نشاندہی کے لیے قومی ڈائلاگ کا آغاز کریں۔ ہم اپنی ہی کمیونٹی کے دوستوں سے الیکشن 2024 کے حوالے سے ممکنہ ایجنڈے پہ بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ انتخابات میں کون سے اہم مسائل ہیں جن کو سیاستدان اپنی ذمہ داریوں کا بہتر احساس کرتے ہوئے اپنے منشور میں شامل کریں۔ اس لیے آج کا جو سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں کو کن ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہیے؟ میرے آج کے مہمان ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، سجاد میر صاحب، منصور علی خان صاحب، محمد سرفراز صاحبہ، مظہر برلا صاحب اور پروفیسر عبدالرؤوف صاحب۔ شامی صاحب، آپ سے ہم بہت باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آ کے، اور اب وقت آ گیا کہ ہم ایک ایسی بات کریں جو لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو، ان کے مسائل کے حوالے سے ہو، اور سیاسی پارٹیاں جو بھی منشور دیں، جب وہ منشور بنا رہی ہوں، لکھ رہی ہوں، تو ان کے ذہن میں ہو کہ یہ جو دانشور ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں، کن مسائل کی بات کر رہے ہیں۔ پلیز۔ افتخار صاحب شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک سیاست میں غیر سیاسی اداروں کی مداخلت ہے۔ اس کو صرف دوسرے لفظوں میں کیا کہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ کام کیا جائے۔ آئین جو ہے اس کے مطابق نظم حکومت کیسے چلے۔ ہمارے جو سیاست دان ہیں وہ انتخابات کے نتائج قبول کریں، جو ہارنے والے ہیں وہ جیتنے والوں کو حکومت کرنے دیں، اور جو جیتنے والے ہیں وہ ہارنے والوں کو سکون کا سانس لینے دیں۔ شامی صاحب، یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ پھر ایک عام سیاسی بحث نہیں شروع ہو جائے گی؟ کیوں نہیں آپ اسپیسیفکلی ہمیں بتاتے کہ کون سے شعبہ آپ کے نزدیک ہے جس میں بہتری کی ضرورت ہے اور بہتری کیسے ممکن ہے؟ یہ جو آپ نے ایک بات کی آئین کے حوالے سے، گڈ۔ دیکھیں، پاکستان میں جب تک ملکی معاملات جو ہیں سیاست دان اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، پارلیمنٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، اور ادھر ادھر وہ دیکھتے رہیں گے اور جھانکتے رہیں گے اور ہماری فوج کو مجبور کرتے رہیں گے کہ وہ دخل دے معاملات میں، اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی، وہ زیر و زبر کرتی رہیں گی، اس وقت تک سکون نہیں آئے گا۔ جب سکون نہیں آئے گا تو غور کرنے کا موقع نہیں ملے گا، غور کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں ہوگی۔ ہم نے لڑتے بڑھتے جو ہے وہ اتنا وقت گزار دیا ہے، مغل شہزادوں کی طرح اقتدار کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ تو جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا کردار محدود ہونا چاہیے، انہیں کسی طور سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی تجویز ہے۔ اب سیاسی جماعت اس کو اپنے منشور میں کیسے شامل کرے؟ کیا لفظ استعمال کرے؟ کیا اس کو لفظوں کا ان کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طور غیر سیاسی اداروں سے امداد نہیں لیں گے اور ان کے ساتھ مل کر سیاست جو ہے اس کو گدلہ نہیں کریں گے۔ شامی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور میں اس بات کی یقین دہانی دلانی ہے عوام کو کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو غیر جمہوری ہو، اور ہم جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا جو رول ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آپ یہ کہنا چاہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج کے سربراہ ہیں وہ سینئر موسٹ جنرل جو ہے فوج کا سربراہ ہونا چاہیے۔ یہ بات طے ہو جانی چاہیے اب اس ملک میں۔ اور فوج جو ہے جب آپ اسے سیاست میں آنے کا موقع دیتے ہیں یا سیاست میں گھسیٹتے ہیں تو پھر سیاست فوج میں داخل ہو جاتی ہے، اور پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔
سجاد میر صاحب، یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے؟ ہم صاحب نے بات ٹھیک کہی ہے جی سر، اس کو ہم اس کو لفظ دے دیں، کوئی فریز بنا دیں، کوئی پھیلانا چاہتا ہوں. یہ میثاق جمہوریت میں بھی طے ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ جو ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو تو یاد ہے 70 کے الیکشن میں بھٹو صاحب کے زیر اثر روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا، اور یہ نعرہ بھٹو صاحب سے نہیں تھا، یہ گاندھی نے بھی اس کو اور لفظوں میں استعمال کیا تھا. ہمارے سب کانٹیننٹ میں چلتا رہا، ہمارے بنیادی پرابلم تھے. اب پرابلم ملٹی پلائی ہو گئے ہیں. روٹی کپڑا مکان کے ساتھ صحت اور تعلیم بھی ایک بنیادی سہولتوں میں شامل ہو گیا ہے. نعرے لگا رہے ہیں بجلی اتنے یونٹ فری کر دیں گے، نعرے لگا رہے ہیں اتنے ہزار لاکھ مکان بنا دیں گے، نعرے لگا رہے ہیں اتنی لاکھ کروڑ نوکریاں دے دیں گے. جتنے چاہے نعرے لگا دیں، عمل نہیں کریں گے تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ ہم آپ کو اسی لیے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ عمل کا طریقہ بتائیں گے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آپ آئندہ کا منشور تو ابھی چھوڑیے، پچھلے منشور کی جو مشترکہ باتیں ہیں اب جو ابھی گزرا ہے، ان مشترکہ باتوں کو اگر اکٹھا کر کے، صرف یہ نہیں کہ میثاق جمہوریت، میثاق معیشت، میثاق پاکستان نہیں، لیجسلیٹ کر دیں کہ تمام پارٹیاں اس پر پابند رہیں گی. یہ جو میں نے باتیں گنائی ہیں، کچھ شامی صاحب نے گنائی ہیں، لیجسلیٹ کر دیں کہ اس بات پہ پابند رہیں گی اور اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا. لیجسلیٹ کریں. اب میثاق کر دیں کہ آپ مکر جاتے ہیں یار، آپ اعلان کر دیتے ہیں بجلی فری دے دوں گا میں، دے نہیں سکتے آپ. یہاں تو وہ انڈیا کے کیا نام ہے کیجریوال، کیا وہ دلی کا جو ہے کیجریوال، یہاں تو اس کی طرح آپ کر کے دکھا دیں کچھ چیزیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنے کے بعد کرتے نہیں ہیں. جی منصور علی خان، سیم کویسچن فار یو کہ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے؟ شکریہ افتخار صاحب. میں آپ کے سوال کے جو آخری 4 الفاظ ہیں، 5 الفاظ، کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے، کسی ایجنڈے کی توقع نہیں کرنی چاہیے فرینکلی اسپیکنگ. اور اس کی وجہ یہ کہ 76 سال میں ان سیاسی جماعتوں نے، ان اداروں نے، اس میڈیا نے پاکستانی عوام کو فیل کیا ہے، نا امید کیا ہے، کچھ نہیں دیا. آپ ایک بچہ ہوتا ہے جو اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس کے اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ ماں باپ ہیں، آپ اس کو چند سالوں کے بعد اگر ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ انگریزی بولنا شروع ہو جائے گا بغیر سیکھے، بغیر پریکٹس کیے، یہ بے وقوفی ہے. پاکستان میں یہ پورا نظام جو ہے وہ غیر جمہوری طاقتوں کے ذریعے چلتا آیا ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ غیر جمہوری طاقتوں کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں، اور اب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ راگ الاپنا شروع کر دیں گی. میں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا. میں ان سے راگ الاپنے کی توقع نہیں کرتا. بات پوری ہونے دیں، میری پہلے پوری بات ہونے دیں. دوسری بات یہ کہ آپ آج ان الیکشنز، کیونکہ آپ کی یہ ٹرانسمیشن الیکشن سے متعلق ہے، اور آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ آج کی یہ عوام جو ہے اس الیکشن پروسیس سے، اس قسم کی ٹرانسمیشن سے، ایسی ڈیبیٹ سے کس حد تک دور ہو چکی ہیں. They do not even want to take it seriously. چاہیے ان کو، یہ نہیں لے کے آنا چاہیے جی، ان کو واپس لانا چاہیے ان ایشوز پہ یا نہیں؟ وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب آئیں گے. آپ کا خیال کیا؟ وہ اگر آپ کو یہ موقع ملے تو آپ کیا کریں؟ میں سب سے پہلے تو یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کو اس پورے نظام کو اس طرح تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہ ارب پتیوں کا ایک مقابلہ چل رہا ہے. وہ جو کیمرہ مین ہے نا، وہ جس دن آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے الیکشن لڑ سکے گا نا، اس دن میں کہوں گا کہ آپ نے الیکشن لڑا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمیں لوکل باڈی سسٹم لانا چاہیے، جو کہ کوئی نہیں لانا چاہتا. قیام نہیں، میں آپ کو لفظ دے دیتا ہوں اچھے بات بن جائے. آپ یہ تجویز کر رہے ہو کہ سیاسی جماعتوں کو مقامی حکومتوں کی طرف جانا چاہیے تاکہ کیمرہ مین جو ہے یہ بھی الیکشن لڑ. کیمرہ مین، اسٹوڈنٹ، ڈرائیور، کوک، جو عام افراد ہیں جن کی تنخواہ 40,000 30,000 ہے، وہ بھی یہ کہہ سکے کہ ہاں میرے ذہن کے اندر بھی ایک سائٹ ہے، ایک ویژن ہے، اور میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. لیکن وہ نہیں لڑ سکتا. آپ کو پتا ہے وہ ہارے گا. پاکستان میں آج تک کتنے سیاستدان، مجھے یہ بتائیے، آپ نے الیکشن میں ان کو جعلی ڈگری کے اوپر نااہل کیا، آپ نے ان کو توشہ خانہ کے اوپر نااہل کیا، آپ نے ان کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کیا. پاکستان کے اندر کتنے سیاستدانوں کو آپ نے اس بات پہ نااہل کیا کہ تمہاری الیکشن کے اوپر یہ لیمٹ تھی پیسہ خرچ کرنے کی، لیکن تم نے 50 لاکھ روپے خرچ کیے، تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں نااہل کرتے. کسی کو نہیں کیا اور نہ آپ کریں گے. اس لیے کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. پولیٹیکل پارٹی سے اگر وہ اس لیے کیونکہ آپ نے کہا کہ ایجنڈے کی توقع کس سے کرنی چاہیے. ایجنڈے کی توقع ان سیاسی جماعتوں سے نہیں. اس اسمبلی کے اندر بھی ایک صاحب بیٹھیں گے دوسرے فلور کے اوپر اور پوری اسمبلی کا ایجنڈا آپ کو سیٹ کر کے دکھائیں گے. جی پروفیسر رؤف، آپ کی طرف آتا ہوں. سوال وہی ہے کہ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے؟ ابھی تک جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، آپ نے ان کی بات سنی، یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کا رول ختم ہونا چاہیے،
میر صاحب نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، مساق جمہوریت پہ ہی عمل کر لیں، اور ان پارٹیوں کے جو اپنے پچھلے منشور ہیں انہی پر اگر عمل کر لیں تو بات آگے جا سکتی ہے۔ منصور کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم مقامی حکومتیں نہیں لاتے اور لوگوں کو پالیٹکس میں انوالو نہیں کرتے، بات نہیں بنتی۔ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سی باتیں تو شامی صاحب نے، منصور نے، میر صاحب نے کہہ دی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے اور جس کی طرف بہت بڑی توجہ ہونی چاہیے، وہ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت اربوں ڈالرز چاہیے ملک کے قرضے واپس کرنے کے لیے، اس وقت اربوں ڈالر چاہیے ملک کا نظام چلانے کے لیے، اور یعنی صورتحال یہ ہوئی ہے کہ آپ آرمی چیف کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ جا کے عرب ملکوں میں دوبارہ بھیک کا کشکول لے کے جائے اور ڈالر مانگنے کے لیے وہ منتیں کرے، ترلے کرے، تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آرمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہائیبرڈ نظام چلتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، اس ہائیبرڈ نظام سے جان چھڑانا میرے خیال میں بڑا آپ آسان نہیں تجویز ہے۔ کیا کرتے بڑا؟ آپ بھی تو سوچتے ہو گھر میں بیٹھ کے کہ یار اس نظام کو تبدیل کریں، اپنا ادھر یہ دوست جو بیٹھے ہیں، منصور بھی سوچتا ہے، میمل بھی سوچتی ہے، سجاد میر صاحب ہے، برلاس بیٹھا ہوا ہے، سوچتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ اگر آپ سے میں مشورہ کروں، میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، آپ کو میں بلاتا ہوں کھانے کی دعوت پہ کہ آئیے میرے ساتھ ایک کھانا کھائیں، تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے کہ میں اپنے منشور میں کن چیزوں کو شامل کروں؟ میں تو جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چیزیں ہیں ہی، یعنی آپ کو انٹرفیرنس اداروں کی بند کرنی چاہیے، یہ تو ہے ہی موجود، لیکن سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تمام اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے کہ جس میں یہ کسی بھی لمحے ڈیفالٹ کر سکتا ہے، ڈیفالٹ کرے گا تو کیا بنے گا؟ آپ یہ دیکھو کہ اگلے سال کے اینڈ تک میرے حساب سے تقریباً شاید 23 ارب ڈالر ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب یہ دیکھو ورلڈ بینک کی ابھی حالیہ رپورٹ ایک جو آئی ہے اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، جو کسی پارٹی کے منشور میں ہمیں۔ پروفیسر صاحب یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم کریں کیا؟ مطلب مجھے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہ جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو معاشی میری بدحالی ہے، اس میں کیسے قابو پاؤں؟ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے اس کا سلوشن سوچنا چاہیے۔ اس کو آپ چاہے میثاق معیشت کا نام لے لیں، چاہے کسی بھی چیز کا نام دے دیں، لیکن یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ بہت ہو گیا، بہت بگڑ گیا نظام، اور مطلب یہ چلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جو چھوٹی خامی ہے جس کی طرف میں ابھی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ یہ دیکھو کہ اس ایک صوبے میں کروڑوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ آپ کے ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ملک کے نوجوان جن کے اوپر آپ توقع کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ چل کے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، ان میں 50-60% ایسے ہیں جن کی ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی سوچ سکیں، کوئی کام کر سکیں۔ پروفیسر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم جو رول ہے ایک خاص طاقتور ادارے کا اس کو کم کریں، دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشی مسائل کو اثر نو دیکھنا ہوگا، ان کے لیے حل تلاش کریں گے، اور تیسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ یہی ابھی تک آپ نے تجاویز دی ہیں۔ یہ مطلب برلاس یہ سوال اگر آپ سے میں کروں کہ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی آپ کو توقع کرنی چاہیے؟ افتخار صاحب، یہاں اب تک جو باتیں ہوئیں اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں سماج میں عدل نہیں ہے، اور عدل والوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا کہ اردو ہماری زبان ہوگی، اور وہ فیصلہ بھی انگریزی میں لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد سے ابھی تک سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہا، وہ کہیں بھی اردو میں لکھے ہوئے فیصلے نظر نہیں آ رہے۔ تو جو ہماری اعلیٰ ترین عدالت ہے وہ اپنے فیصلے کا احترام نہیں کرتی، جس کی وجہ سے پورے سماج میں ناانصافی کا ایک نظام قائم ہے۔ وہ تعلیم میں بھی ہے، وہ صحت میں بھی ہے، وہ سارے شعبوں میں ہے۔ ہمارے سیاستدان اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں،
لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں کرتے. آپ تجویز کیا کرتے ہو؟ مطلب یہ باتیں گزارش یہ ہے کوئی اسپیسیفک تجویز دینا پسند کرو گے؟ کبھی ہمارے سیاستدانوں نے یہ سوچا کہ مشرقی پنجاب میں گنا 1 ایکڑ میں 20-22 ٹن کیسے ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں 8-9 ٹن کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کی وجہ تلاش کی. کبھی ہمارے سیاستدانوں نے یہ سوچا کہ بھارتی پنجاب میں گندم جو ہے وہ فی ایکڑ 40 من نہیں 70 من کیوں ہوتی ہے اور ہمارے ہاں 40 من کیوں ہوتی ہے. اسی طرح کبھی انہوں نے چائنا سے بھی سبق سیکھا کہ ہمارے ہاں بے روزگاری کا ایک سیلاب ہے تو ہم فیکٹریاں کیوں نہیں بنا رہے, اور اگر ہم فیکٹریاں بنانے کا سوچیں تو پاور سیکٹر کی طرف دیکھیں تو وہاں اتنی مہنگائی ہے پاور سیکٹر میں کہ ہم دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. جب تک آپ سماج میں انصاف نہیں قائم کریں گے, لوگوں کی بے روزگاری کی طرف نہیں دیکھیں گے, لوگوں کی غربت کی طرف نہیں دیکھیں گے. دیکھیے ہم بڑی بڑی باتیں یہاں کریں گے لیکن 25 کروڑ لوگوں میں سے صرف 40 لاکھ ہیں جو ایئر کنڈیشنر استعمال کرتے ہیں. یہ پاکستان کے سرکاری اداروں کا ڈیٹا ہے کہ صرف 40 لاکھ استعمال کا, اس کا مطلب ہے باقی جو کروڑوں انسان ہیں وہ بیچارے گرمی جھیلتے ہیں. تو لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے. آپ دیکھیے بے روزگاری پہ انہوں نے کیا, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ تو لگ گیا, روٹی کپڑا مکان سے بات آگے بڑھ گئی. اب لوگوں کو تعلیم میں بھی انصاف نہیں مل رہا, سرکاری تعلیم آلموسٹ ختم ہو گئی, صحت سرکاری ختم ہو گئی, عدم تحفظ کا سرکاری شکار. صحت ختم ہو گئی یا صحت کا محکمہ ختم ہو گیا؟ صحت کا محکمہ جو سرکاری طور پہ سلامت رہے جی, ہسپتال ختم آپ ہو دیکھیے لاہور میں کوئی 30-35 برس پہلے جناح ہسپتال بنا تھا, اس کے بعد نہیں بنا. میمل کو شامل کر لوں بیکاز پھر ہمیں بریک پہ جانا ہے. اب تک میمل جتنی گفتگو ہوئی ہے اس میں صحت کی بات کی گئی, تعلیم, معاشیات اور منشوروں پہ عمل نہ کرنے کی بات کی گئی ہے, اور غربت کے خاتمے کی بات کی, اور اس نے مظہر نے ایک نیا پوائنٹ ہمیں ریز کر کے دیا ہے, وہ ویری امپورٹنٹ, وہ زراعت سے متعلق ہے کہ ہم اپنی زراعت کے سیکٹر کو کیوں امپروو کریں. آپ کیا تجویز دیتی ہو؟ دیکھیے افتخار صاحب, بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اس وقت ہمارا جو یوتھ ہے وہ اتنا ڈسلوژنڈ ہے, یا وہ غصے میں ہے, یا وہ فرسٹریٹڈ ہے. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ واقعی معیشت ہے. وہ ڈگری لے کر باہر نکلتا ہے, نوکری نہیں ملتی. ایک یہ جو رچ پور گیپ ہے یہ بھی, اور پھر اتنی جو مہنگائی ہے. اچھا, اس کے اندر بھی جو مسئلے ہیں وہ ایکچولی آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس چیز کو ایک طریقے سے کچھ حد تک حل کر سکتی ہیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی IMF کے پاس کیوں جا رہے ہیں, اور IMF ہمیں کیا بار بار کہتے ہیں کہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز کریں, ٹیکس نیٹ کے اندر انکریز کریں. اچھا, جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں جن کو آپ ٹیکس کر سکتے ہیں کیا ہوتا ہے, تنخواہ دار طبقے کو ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹیکس کر دیتے ہیں نا, انہی کا بڑھائی جاتے ہیں, یا کوئی انڈسٹریلسٹ بزنس مین لے لیتا ہے نا. یہاں پر ریئل اسٹیٹ یعنی پراپرٹی ٹائکون یہ سارے جو ہیں, ان کو ریئل اسٹیٹ کو کوئی نہیں ٹیکس کیا جاتا اس طریقے سے. پھر ایگریکلچرل ٹیکس جو ہے اس کو بھی نہیں کیا جاتا. جو بگ لینڈ لارڈز ہیں, ظاہری بات ہے میں اسمال فارمرز کی بات نہیں کر رہی, لیکن ایک ایگریکلچر کو اگر آپ نے ٹیکس کرنا ہے, کتنے ایکڑ تک آپ یوز کرتی ہو؟ لیکن میں کہتے ہیں اس پہ آ رہی ہوں. میں صرف یہ تیسرا بھی بتا دوں کہ تیسرا جو ریٹیلرز, آپ کو یاد ہے کہ یہاں پر جب بھی تاجروں کو, کیونکہ ایک مخصوص پارٹی PMLN کے جو ہیں وہ بہت زیادہ تاجر جو ہیں وہ ان کے ووٹر بھی ہیں, سپورٹر بھی ہیں, تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹ آ گئے تھے جب ریٹیلرز کو ٹیکس کرنا تھا تو کہ مفتہ پلیز لک ان ٹو اٹ, مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی تھی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے افتخار صاحب کہ اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں نہیں کرتے. جو آپ کے بڑے لینڈ لارڈز ہیں نا جتنے, وہ آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ان ساری جماعتوں میں اکراس دا بورڈ, اور وہ اپنے اوپر ٹیکس نہیں لاگو ہونے دیں گے. وہ ان کو یہی ہوگا کہ اگر کرنا ہے تو چھوٹے کو فلانے کو اس طرح کرو. اچھا, جو تاجروں کی بات ہے آپ نے, اور ریئل اسٹیٹ والے بھی, جو پراپرٹی ٹائکونز بھی, میں ان کی بات کروں, آپ نے یہ جو منصور نے بھی بات کی کہ عام بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. MPA کا الیکشن لڑنا ہے نا آج کے دور میں تو 5 سے 6 کروڑ روپیہ لگے گا آرام سے. MNA کا میں وہی بتانے لگی, اور آپ نے MNA کا لڑنا ہے 10 لاکھ. ان کی جو فنڈنگ ہے نا, جو کیش میں آتی ہے پراپرٹی ٹائکون سے, جو آتی ہے ریٹیلر سے, جو آتی ہے دوسرے سیکٹر سے, جو بھی دے رہے ہیں وہ ان ساری جماعتوں کو دیتے ہیں. ان ہمارے ساری جماعتوں میں بیٹھے ہیں, میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی لائیں. اگر انہوں نے عوام کے مسئلے حل کرنے, جب تک یہ ٹیکس نیٹ نہیں نہ بڑھائیں گے اور ان سیکٹرز کو یہ ٹیکس نہیں کریں گے, ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے, ہماری معیشت میں امپروومنٹ ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ آپ نے سارا رولنگ ایلیٹ جو ہے. کیا میں بریک لے لوں؟ جی بالکل لے لیں. پھر جب بریک سے واپس آئیں تو ہم اس بات کو آگے لے جائیں گے. خواتین حضرات, میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। बात हो रही है मुल्की मसाइल और उनके हल की, और इस वक्त मेरे साथ जो 6 दोस्त बैठे हैं ये मेरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो लोग हैं दूसरों को दर्स देते हैं, दूसरों पर तनकीद करते हैं, और आज ये पहली दफ़ा हमने इनको दावत दी कि आइए बैठ के पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात के लिए एजेंडे की सेटिंग करें। तो आपके सामने है जो वो कह रहे हैं। अब तक जो बातें हुई हैं वो आपने सुन ली। अब हम चलते हैं। शामिर साहब, आप और क्या इजाफा करना चाहेंगे? पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा बढ़ती हुई आबादी से है। हम 25 करोड़ के लगभग हो चुके हैं, और अगर इजाफे की यही रफ्तार बाकी रही तो बहुत जल्द हम 35 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ हो जाएंगे, और कोई हमें फिर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमारी आबादी जो है वो हमें ले डूबेगी। तो इस आबादी को रोकना और ख़ानदानी मनसूबाबंदी करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। एक दूसरी बात ये कि होना तो ये चाहिए पाकिस्तान में सूबे जो है छोटे सूबे बनने चाहिए, लेकिन वो जाहिर है उसके लिए आइन में तरमीम दरकार है, कंसेंसस दरकार है, वो काम जल्दी हो नहीं सकता। आप एक सेकंड रुकिए। जो ये काम जो हम बताया गया हमें आइन में कि किस तरीके से नया सूबा बन सकता है, आप कहते हैं कि उस प्रोसेस को आसान बना दिया जाए? नहीं, वो तो आसान बनाएंगे, उसमें भी कंसेंसस चाहिए ना। तो उसका एक ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं, इनको कायम करें, इनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दें, और जो वसाइल की तकसीम है वो नीचे तक ज़िले और तहसील की सतह तक उसको यकीनी बनाएं। ये आप क्या कहेंगे सर? इस बात यहाँ तक आ गई है कि हम आबादी की बात कर रहे हैं, कि मैं खुद ये कहना चाहता था कि बढ़ती हुई आबादी हमारा सबसे बड़ा मसला है, और इस मसले पर कोई हम गुफ्तगू भी नहीं करते। अयूब खान के ज़माने के बाद डरते हैं, पता नहीं किस किस से डरते हैं। बात यह है जी कि हम तज़िया करते हैं, बड़े आराम से हमारा माहिरीन करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल इतने साल से इतने साल की उम्र तक दुनिया में सबसे बड़ी है, और हम तरक्की की भाई अनट्रेंड नस्ल बैठी हुई है। आप उनको उसको सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, और आबादी बढ़ती जा रही है। कुछ आप देखते नहीं हैं उनको कैसे लेके जाना है। जहाँ तक पार्टियों का ताल्लुक है, उनके वादे बिल्कुल सब पिन पॉइंट कर दिए। रोटी कपड़ा मकान के बाद तालीम और सेहत है, और ये हमने ठीक पिन पॉइंट कर दिए। लेकिन क्या है, ये कौन हासिल करेगा? वो पहले तो हम दावे तो रोज़, मैंने जैसे कहा, नए दावे करते हैं। मैंने आसान सी बात कर दी जान छुड़ाने की, लेजिस्लेट कर दे, लेकिन लेजिस्लेट करने से मसला हल हो जाएगा। और पहले अपनी जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनको ठीक करें। हम कहते हैं कि उनको जमहूरी बनाएं आम लफ्ज़ों में। सर ये जो आप सियासी जमातों को जमहूरी मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ उनकी तश्कीलें ना करें। सर मैं ये यहाँ पे एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि ये सियासी जमातें यूनियन काउंसिल के लेवल पे अपनी रजिस्ट्रेशन करें? बिल्कुल करें, मेंबरशिप करें, लोगों को इन्वाइट करें। 18वीं तरमीम को मुकद्दस बना लिया आपने, लेकिन 18वीं तरमीम का जो सेकंड फेज था कि मजीद डेवोल्यूशन होगी, बल्दियाती सतह पर जाएगी, वो आप उसके पास ही पटकते। देखिए, जब पार्टियों की तश्कील जमहूरी बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये ठीक कह रहा मंसूर, आप गरीब आदमी इलेक्शन लड़ाना, उस पैसे पर लड़ना जो पैसे मुकर्रर की है इलेक्शन कमीशन ने, मुमकिन नहीं है, नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसलिए झूठ बोलने के बजाय हम सीधा करें कि इलेक्शन लड़ना जो है पार्टियों का काम हो जाए, ये प्रोफेसर, ताकि वो फंड करें। आप ये देखो, सूरत हाल ये है आबादी के हवाले से, एक दो शेर मुझे याद आ रहे हैं। एक शायरी शुरू करना चाह रहे हो? आशिकी कैद शरीयत में जब आ जाती है, जलवाए कसरत औलाद दिखा जाती है। तो ये तो मतलब है ही। और एक और है, उसका पहला मिसरा मैं भूल गया हूँ, लेकिन ये है कि 10-12 बच्चों के बाद सूरत हाल अकबर अल आबादी का है। वो कहते हैं सूरत हाल ये होती है कि जहाँ बच्चों की माँ शोहर की माँ मालूम होती है। तो ये दोनों हवाले से ज़रा देखा जाए तो मियाँ को ये भी सोचना चाहिए कि जब बीवी जो है वो मेरी माँ लगनी शुरू हो जाएगी तो फिर मेरे अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगी। आप वही बात कह रहे हो जो शामिर साहब ने कही, माँ का क्या बनेगा? धरती माँ का क्या बनेगा? हम बच्चे पैदा कर रहे हैं 10 स्कूलों के लिए, और पैसे हमारे पास एक स्कूल के भी नहीं है। यही आप कह रहे हो ना? हमारे पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, हमारे पास उनको तालीम देने के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारी पर कैपिटा इनकम महदूद होती जा रही है।
کم ہوتی جا رہی ہے. غربت آپ کے جو ہو چکی ہے, میں ابھی گزشتہ دنوں میں ایک پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا, روڈ ٹو الیکشن جو سما پہ چل رہا ہے, تو اس حوالے سے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. شادرے کے علاقے میں بنڈالہ روڈ کے اوپر جہاں فیکٹریوں کے علاقے ہیں, مزدور کام کرتے ہیں, اب یقین کرو جس سے بات کرو وہ رو رہا ہے, لیکن جب اسے پتہ کرو کہ بچے کتنے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کثیر تعداد میں بچے ہوں گے. منصور, آپ اس پہ کیا کہنا چاہو گے؟ مطلب نو سبجیکٹ بڑا کلوز ہو گیا ہے اور زیادہ ہمارا دباؤ ہے آبادی کے اوپر, اور آبادی کے بڑھنے سے جو نقصانات ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ 76 سال کے بعد آج کا جو ہمارا نوجوان ہے نا, نہ اس کو یہ آپ اسکول کالجز میں سکھا سکے کہ آبادی کو کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس ملک کا مولوی طبقہ یا رائٹسٹ ونگ جو ہے نا وہ آپ کو پڑ جائے گا, آپ کو چھوڑے گا نہیں. وہ کیا کہتا ہے مولوی کیا کہتا ہے اس کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے, بات ہی نہیں ہونی چاہیے. یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. کیوں نہیں ہو سکتی وہ پھر آپ کو ہم سے زیادہ آرتھوڈاکس کاؤنٹر کرے نا, آپ ان کو کیونکہ آپ کی سیاسی جماعتیں ڈرتی ہیں, آپ کی سیاسی جماعتیں ڈرتی ہیں کیونکہ آپ کو ان کا ریلیجس ووٹ بینک چاہیے الیکشن کے. تہیہ کریں نا, ارادہ کریں. مظہر بیٹھا ہوا ہے, ہمیں دل میں برا برا کہہ رہا ہے. جی مظہر. جس طرح آبادی ہماری بڑھ گئی تو ہمارے وسائل کم ہیں, خوراک بھی کم ہے, ہماری زمین سکڑتی جا رہی ہے. تو میں نے اسی لیے زراعت کی بات پہلے کی تھی کہ ہم اپنے زرعی وسائل کیوں نہیں بڑھا پا رہے تاکہ ہمیں باہر نہ دیکھنا پڑے. پھر یہاں ٹیکسیشن کی بات ہوئی. دیکھیے پاکستان میں 80% دکاندار ٹیکس نہیں دیتے. آپ بڑے شہروں کے چند دکانداروں سے لے لیں گے, لیکن جو چھوٹے شہر ہیں, جو قصبے ہیں, دیہات ہیں, وہاں سے ٹیکسیشن ہے ہی نہیں. مذہب لینے چاہیے پیسے, تو کیا طریقہ کار صوبوں کا کیا کام ہے کریں ٹیکس کے لیے؟ گزارش سن لیجیے. بلکہ کراچی میں بعض بڑے ریسٹورنٹ ایسے ہیں جہاں کارڈ پہ آپ پیمنٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہے سب کو. دیکھیے آپ مظہر یہ کہہ رہے ہو کہ ٹیکسیشن کے نظام کو زیادہ بہتر بنایا جائے, امپروو کیا جائے, اور ان لوگوں سے ٹیکس لیے جائیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے. بالکل بہتر کرنا چاہیے. اچھا, ایک جو مظہر صاحب نے بھی زراعت والی بات کی, اصل میں ادھر ہو کیا رہا ہے, میں نے پہلے بھی اس کی طرح ذرا اشارہ کیا تھا. یہ روڈا جیسے بڑے بڑے آتے ہیں پلان, گرین جو یعنی لینڈ ہوتا ہے, ایگریکلچرل لینڈ, زبردستی اس کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں. حکومت کی طرح سے حکومت بھی ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت اس کو کس طرح ایڈورٹائز کر رہی تھی. بڑے بڑے اس میں لوگ سارے شامل ہوتے ہیں. یہ لاہور میں ہم سانس نہیں لے سکتے, آنکھیں ہماری پانی نکلا ہوتا ہے, گلے ہمارے خراب ہیں. آپ ماحولیات کے میں کہہ رہی ہوں خاص صاحب, یہ ایگریکلچر کی انہوں نے زراعت کی بات کی نا, میں اس کے ساتھ ہی, یعنی اگر میرے پاس زرعی زمین ہے, میں کہوں گی وہ اچھا اس پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو تو پیسے زیادہ کماؤں گی. کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اور یہ پہلے تو تجویز آپ کی کیا ہے جی, کتنے % اور اجازت ہونی چاہیے, کہاں پہ اس کو ہم روک دیں, کوئی ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا 5 سال کے لیے کوئی ایسی. ہمیں ہائی رائز کی طرف نہیں. دیکھیں کلائمیٹ چینج ہمارا مسئلہ ہے نا, یہاں پر آئے نا 2022 میں فلڈز, کس وجہ سے ہے, ہماری کاربن ایمیشنز تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہم اگر خود بھی نہیں اس کے اوپر انوائرمنٹل اور اس ساری پالیسی بناتے, کلائمیٹ چینج کے اوپر پراپر پالیسی نہیں ہم بنائیں گے, اور ہم اپنی زرعی زمین کے اوپر کانکریٹ جنگلز بنا دیں گے, تو پھر جو ہے نا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا قصور. اچھا پھر میں ایک چھوٹی سی ایک اور بات, ایک اور میں نے بات کرنی ہے. اس پوائنٹ پہ میں صرف ایک کامنٹ لے کے جائیں. آپ تجویز کے لیے بلائے گئے, کچھ نہیں ہوگا سر, کچھ نہیں ہونا. اس کو روک دیا جائے 5 سال کے لیے پابندی. اس کو آپ کو ہر صورت, میں جا رہا ہوں بریک پہ, منصور واپس آتا ہوں, پھر میں تجویز دیتا ہوں, سوچو کہ کیا تجویز دیں. میں جا رہا ہوں بریک پہ, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اور ڈبیٹ تھوڑی سی ہیٹڈ ہو گئی ہے, اس میں ایک توانائی پائی جا رہی ہے, اور یہ توانائی دی ہے منصور نے چیز کو پکڑ کے. یہ منصور آپ تجویز کیا کرتے ہیں؟ تجویز یہ ہے جو دیکھو فنڈامنٹلی آپ دیکھو جی میں بتاتا ہوں نا, آئینی طور پہ آپ کسی کو کسی کاروبار سے روک نہیں سکتے. تو تجویز کیا ہوگا؟ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. وہ ریگولیشن جو ہے وہ ریگولیشن میں آپ کی تجویز کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. جس شخص نے گھر بنانا ہے, اپنا گھر بنانا ہے, وہ پلاٹ خریدے, آرام سے وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کام نہ سٹارٹ کر دے کہ میں آج سستا خریدوں گا کل مہنگا. ہائی رائزز بلاس صاحب فرما رہے تھے, ویری گڈ آئیڈیا, بالکل اس کو پروموٹ کریں. تیسرا, اگر گرین گھر آپ بنا رہے ہیں, یعنی سولر انرجی کے اوپر ہو, پانی کی اچھی سٹوریج وہ کر سکتا ہو, سیلف سسٹینیبل گھر بنا سکتا ہو, اس کو گورنمنٹ جو ہے سبسڈیز دے, اسے پروموٹ کرے, لون دے اسے. ٹھیک ہے جی. میم آپ بات کر رہی تھی ماحولیات کی, تاکہ پھر میں ادھر جاؤں دوستوں. جی کلائمیٹ, میں تو ذرا ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں خواتین کے حقوق کے اوپر یہ ساری جماعتیں بات کرتی ہیں, لیکن جب خواتین کے اوپر اٹیک کرنے کے آتے ہیں نا اپنے اپوننٹ کی,
تو وہ آپ تجویز کیا کرتی ہو؟ اس میں یہی ہے کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیے پولیٹیکل پارٹی تو اصل میں اسٹک ٹو اٹ. دوسرا یہ مائنورٹی آن ویمنز رائٹس, آن مائنورٹی رائٹس, آن ہیٹ اسپیچ. یہی شامی صاحب چاہیے آپ کی تجویز کیا ہے؟ عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے, اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. الحمدللہ اقلیتوں پر جب حملہ ہوا بھی آپ دیکھیں تو ان کا گھر جلائے گئے تو کیا ہوا, پوری قوم کھڑی ہوئی, مکان تعمیر ہوئے, دوبارہ کمپنسیشن دی گئی. تو اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں اصولی, ہمیں پیداوار بڑھانی ہے, صنعتی پیداوار بڑھانی ہے, زرعی پیداوار بڑھانی ہے, ایکسپورٹیبل جو ہے پیداوار وہ بڑھانی ہے, ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے, تبھی ہم اپنی معیشت کو سنبھال سکیں گے. اور جو ادارے ہیں سرکاری تحویل میں, ان سے جان چھڑائیں. جی آپ کیا کہیں گے سر؟ ٹھیک بات, سرکاری اداروں کو ہم ڈسپوز آف کر دیں؟ نہیں دیکھیے بات سنیے, جب ہم بڑھانی نا اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, پیداوار بڑھانی ہے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ریگولیٹ کریں زمینوں کی, پراپرٹی ڈیلر کہاں, بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو جو بڑے بڑے نام ٹائکون کے نام لے رہے ہیں ان کو آپ اور ایونیوز دیں گے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف لگائیں گے تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا. آئی ٹی میں آپ نے بندے ٹرین نہیں کیے ہوئے, آپ کہتے ہیں جی ہم انڈیا سے مقابلہ کریں گے, ہمارے $بلین آئیں, کہاں سے آئیں گے بھائی, آگے بندے ٹرین نہیں ہے, وہ انٹرپرینورشپ جانتے نہیں ہوتی کیا ہے, باہر سے اگر آپ نے بزنس لانا کیسے لانا ہے, یہ ساری باتیں آپ کو ٹرین کرنی پڑیں گی. آبادی کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ہمیں قابو کرنا پڑے گا. اور میں نے جو ایک بات ایک فکرے میں کہی تھی, دوبارہ کہتا ہوں, صوبوں کے درمیان آبادی کو زیادہ ڈکلیئر کرنے کا مقابلہ بھی جاری ہے. جی پروفیسر صاحب, وسائل کی تقسیم چونکہ اس کی بنیاد اس میں دیکھیے 2-3 باتیں مطلب جو شروع میں آ رہی تھی, یہ تو ہو گیا, مطلب ٹیکس کے نظام کی بات بھی ہو گئی کہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو فارن پالیسی پہ کوئی بات نہیں کی تو سو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ. احتیاطاً. اچھا احتیاطاً نہیں, چلے. اچھا اب اس سے صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ جب ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بجلی ان کو دینی ہے, گیس ہم کو پرووائڈ کرنی ہے, اور بہتر ریٹس پہ کرنی ہے, بیج اور کھاد نہیں مل رہا, گندم آپ نے کہتے ہیں مقابلہ نہیں مل رہا. اس کے ساتھ ایک اور چیز بہت زیادہ ہے جو ایکسپورٹر کے لیے ضروری ہے, اور وہ یہ ہے تھوڑی سی ورسٹیلٹی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بھیڑ چال کی صورت میں کام ہو رہا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جی ٹیکسٹائل ہماری باہر جا رہی ہے تو سارا ملک جو اکانومی کے فیلڈ میں بھی ہمیں ریگولیشنز نئے لانے ہوں گے, آپ یہ کہہ رہے ہو؟ بالکل کرنا پڑے گا. دیکھیے جب پاکستان تقسیم ہوتی ہے ہندوستان کی تو پنجاب میں 3 ڈویژن ہمارے پاس آئے اور 2 ڈویژن ان کے پاس گئے. انہوں نے 2 ڈویژن کے 4 صوبے بنا دیے اور ہمارے پاس وہی 1 صوبہ ہے. تو صوبوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے اور لوکل گورنمنٹ جو سسٹم ہے اس کو ہر صورت میں بحال ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب فارن پالیسی کے اوپر صرف میں ایڈیشن کر دوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 15 سال سے, خاص طور پہ مشرف صاحب کے دور کے اندر سے, وہاں سے ایک اٹیمپٹ سٹارٹ ہوئی ہے اسرائیل کو منوانے کی, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی. میں اس کے بالکل بھرپور خلاف اس لیے ہوں کیونکہ اس کا تعلق ریلیجن کے ساتھ بے شک نہ ہو, ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی ہے. آپ کے چند اصول جو ہوتے ہیں وہ پرنسپل اصول ہوتے ہیں. آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بے شک ٹھیک کیجئے, لیکن تعلقات ٹھیک کرنے کے باوجود آپ کے کچھ پرنسپل سٹانس ہوتے ہیں. مسئلہ کشمیر ایک پرنسپل سٹانس ہے ہمارا. اسی طرح ایسی کوئی کوشش آنے والی سیاسی جماعتیں جو وہ حکومت میں آتی ہیں, کم از کم اس کوشش کو جو ہے اسے نلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ محمل جو یہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے بارے میں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہو کہ سیاسی جماعتوں کا رویہ وہی ہونا چاہیے کہ یہ پاسپورٹ جو پاکستانی ہے یہ اسرائیل کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ ایک ہمارا بہت اچھا سٹینڈ ہے اور یہ ہمارا کنسسٹنٹ ہے. اور دیکھیں ہمارا کشمیر کا کیس بھی, افتخار صاحب, ہم نے اس طرح کی حرکتیں اگر ہم نے یہ کوئی چیز کر لی, یہ تو ویسے ہی ایک کرمنل بات ہے. اپارتھائڈ اسٹیٹ, ایک جینوسائڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے, آپ ان کو نہیں قبول کر سکتے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کے بارے میں ہمارا نہیں تھا, وہاں تک کوئی مذہبی مسئلہ نہیں تھا, اپارٹھائڈ تھا نا جی. اصولی موقف یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتے یا اس کے پاسپورٹ میں ہمارا ذکر نہیں ہے تو یہ اصولی بات ہے, اس کو طے رہنا چاہیے. اسرائیل کے معاملے میں بانی پاکستان کا فرمان جو ہے وہ سب جماعتوں کے سامنے ہونا چاہیے. اسرائیل کو تو ہم نے آج تک نہ تسلیم کیا نہ ہمارا ارادہ ہے کوئی ووٹ دیا. مطلب یہ نا, مطلب ہمارا سب 6 شرکا کا یہ خیال ہے, یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئندہ آنے والے الیکشنوں میں اس معاملے پر ویسے میرے خیال میں سیاسی جماعتیں ان کا بھی اس کے اوپر یہی ہے کہ وہ نہیں کریں گے. ایک اور چیز یہ کہ یہاں پر بہت زیادہ اس طرح کی بات فارن پالیسی کی جب ہوتی ہے نا, انڈیا کے ساتھ جب ہم
نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں یا کوئی چیز تو آگے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کشمیر کا سودا کر دیا، غدار. یہ جو غداری کے فتوے اور اس طرح کی چیزیں، کشمیر کا سودا کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے. مجھے اجازت ہے کہ میں اس کے پروگرام کو، آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. خواتین حضرات، آپ نے ان دوستوں کی باتیں سنی. انہوں نے اکانومی، خارجہ پالیسی، ایجوکیشن، ہیلتھ، جسٹس سسٹم، لوکل باڈیز اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے کردار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں جن خیالات کا اظہار یہاں پہ کیا گیا، سیاسی پارٹیاں اس پہ غور کریں گی اور کوشش کریں گی کہ اپنے منشور میں ان کو شامل کریں، تاکہ ہم ایک ایسے پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہوں جو ہم سب کا پاکستان ہو، جو غریبوں کا بھی پاکستان ہو. جانے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، 8 فروری کو ووٹ ڈالنے ضرور جائیے گا. آپ کے پاس صرف ایک ہتھیار ہے، وہ ہے آپ کا ووٹ. جائیے، جس جماعت کو بھی آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں ووٹ دیں، لیکن 8 کو گھر میں مت بیٹھیے گا، پولنگ اسٹیشن پہ ہونا چاہیے آپ کو. آپ کا بہت بہت شکریہ.